ऊपर ये इस तरह के चौकोन चौकोन सुराख हर जगह बने हुए हैं, इसका क्या मतलब है कुछ पता नहीं लग रहा है। यह मुमकिन है इसमें बांस लगाकर ऊपर की जो संग तराशी का काम है वो किया गया रहा हो। यह स्तूप टाइप कुछ लग रहा है। अच्छा, इन तस्वीरों का पोज बिल्कुल इस तरह थोड़ा तिरछा क्यों होता है, इसकी भी कोई वजह समझ में नहीं आती। देखेंगे बिल्कुल जैसे कमर को कोई लचका के खड़ा है। पुरानी जितनी भी स्कल्पचर जितने भी मुजस्समे नज़र आते हैं इस तरह की मंदिरों या उसमें, वो इसी तरह के होते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या इनके कंधों पे कोई बोझ है या कुछ है? मतलब ये सब तराश के बनाया गया है, छीनी हथौड़ी का काम है। और ये शायद कोई हुजरे वगैरह हैं राहिबों के, जिसमें वो इबादत किया करते थे। अंदर कुछ रखा भी हुआ है, लाइन से कई हुजरे हैं। ये क्या हो सकता है? देखो यहाँ अच्छा राहिबों ने तो अपने अब ये इधर देखें, इधर पे कई सीढ़ियाँ बहुत दी हुई हैं। अब ये सीढ़ियों अलग अलग तरह की सीढ़ियाँ हैं, कुछ चौड़ी सीढ़ी है, कुछ पतली सीढ़ी है उसी के अंदर, तो इसका भी कुछ अलग मतलब हो सकता है। मुमकिन है जो बड़ा राहिब रहे वो उसके लिए हो, या अल्लाह आलम, या राजा के लिए हो अलग सीढ़ियाँ, अल्लाह आलम क्या वजह हो सकती है, क्योंकि सीढ़ियाँ बड़ी भी हैं और फिर क्या बोलते हैं छोटी छोटी अलग सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। देखिए ये स्तूपा लिखा हुआ है वहाँ पर, ये स्तूपा है जो जैनियों का या बुद्धिस्टों का ही कुछ इबादत खाना है, कुछ होता है। हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा था लेकिन मुझे याद नहीं एग्जैक्ट वो क्या होता है, गूगल सर्च करना पड़ेगा। देखिए ये एक सीढ़ी है यहाँ पर और बड़ी सीढ़ी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी ये छोटी सीढ़ी है। सीढ़ी है या कुछ और है ये भी नहीं कह सकते, या मेंबर भी हो सकता है। ये कौन है? ये कोई ऋषि होंगे, मुनि होंगे, उनका मुजस्समा है, तराश के बनाया है। और ये डिज़ाइन है उस वक्त की, इसमें बहुत सारी डिज़ाइनें मिट गई हैं। ये देखें जो सॉरी ये जो उन्होंने तराश के मुजस्समे बनाए हैं, इसमें मुजस्समे तो नहीं है बल्कि क्या कहेंगे इसे, कंधा की हैं, मुजस्समे ही होंगे या मूर्तियां हैं जो भी। ये मेरे ख्याल से एम्बलम होगा
یہ حکومت کی یا اس وقت کے کسی چیز کی علامت ہوگی جو پورے ادھر تک بنا ہوا ہے، اور یہ مٹ چکا ہے اور یہ کلیئر نہیں ہو رہا ہے کہ یہ ہے کیا۔ اور یہ دیکھو چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنی ہوئی ہیں، یہ بھی نہیں کلیئر ہو رہی ہیں، بالکل یہ معدوم ہو چکی ہیں اور بالکل غیر واضح ہیں۔ اس پر شاید توجہ دی گئی ہوتی تو شاید یہ اور کلیئر ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر جو یہ سیڑھی ہے، دیکھو یہ چھوٹی سی سیڑھی، اس پہ پیر رکھا میں، پھر اس پہ رکھا، پھر اس پہ رکھا، پھر اس پہ، پھر اس پہ، پھر یہاں پر کچھ بنا ہوا ہے اور اس کے اندر دیکھیں گے تو یہ نیچے پانی ہے، یہ کچھ ڈرینیج جیسا یا کیا ہے اللہ عالم، یہ کوئی خاص شاید کنواں رہا ہو جس سے پانی پیتے رہے ہو، اللہ عالم کیا ہو سکتا ہے، اور شاید یہ سیڑھی خاص اسی لیے بنی ہو۔ باقی دوسری سیڑھی جو ہے استوپا کی طرف جانے والی وہ ہے، اور یہ کیا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو ایریا ہے یہاں یہ استمبھ ہے، کھمبا ہے، اوپر کوئی شیر جیسی تصویر بنی ہوئی ہے جو میرے کیمرے سے کلیئر نہیں ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو صرف کھمبے بنائے نہیں گئے ہیں بلکہ اچھا یہ کھمبوں کی تو اس میں ضرورت نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ صرف ایک ڈیزائن کے طور پہ ہو سکتا ہے، ایک وہ ہے، اور اس کو باقاعدہ اس میں بھی مورتیاں ہیں۔ یہ شاید وہاں جو باہر جو میں نے دکھایا تھا بڑی تصویر، وہی تصویر ہے، اور ساری تصویریں شاید وہی ہیں یا ممکن ہے الگ الگ ہیں، اور یہ تصویریں بھی اب بالکل خراب حالت میں، خستہ حالت میں ہیں۔ اچھا قریب سے دیکھو تو ایسا لگ رہا ہے یہ لوہے کی ہے اور اس پہ زنگ لگ گیا ہے، لیکن یہ پتھر ہے، پتھر بھی بالکل لوہے جیسا ہے، لیکن ممکن ہے آئرن زیادہ ہو، بالکل زنگ جیسا، زنگ آلود لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ لوہے کی مورتیاں ہیں اس میں زنگ لگ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیچے یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور ہر ایک کا ہاتھ کمر پہ ہے اور ہاتھ میں کچھ ہے گدا جیسا۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے بنایا گیا بہت، ایسا لگ رہا ہے یہ جو چیز ہے ایسا لگ رہا ہے کہ موم ڈھال دیا گیا ہے۔ یہ ماہرین نے بتا سکتے ہیں کہ مطلب یہ ساری جو علامتیں ہیں ان کا کیا مطلب ہے۔ اور یہ جو چوکون جو نظر آ رہا ہے میرے خیال سے یہ بناتے وقت ہی بانس وغیرہ لگانے کے لیے رہا ہو، میں اس کے بارے میں وہ نہیں ہوں، لیکن ہر جگہ نظر آ رہا ہے اس کا، اس سے اندازہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں ادھر بھی ہے، صرف تراش کے اسپیس نہیں بناتے تھے بلکہ ساتھ میں اس کی خوبصورتی کا بھی خیال رکھتے تھے، مطلب چاہتے تو اس کو صرف اسپیس بنا دیتے اندر عبادت کے لیے، لیکن یہ جیسے کھمبا بنا ہوا ہے، پھر اوپر وینٹیلیشن کا انتظام، ایک تو ہائٹ اتنی ہے کہ ویسے گرمی نہیں لگے گی اور پتھر اتنے موٹے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی مطلب ایک تو ہائٹ ہے، اوپر سے پھر بھی وینٹیلیشن کا اور روشنی کا انتظام ہے۔ اور سیم اسی طرح کا کھمبا اس طرف بھی اس کے اپوزٹ سائڈ میں، اور یہ تو اس کی حالت اور خراب ہے تھوڑی۔ ہاں یہ یہاں جو مورتیاں یہ اچھی حالت میں تھوڑی، ایسا لگ رہا ہے ابھی بنائی گئی ہیں، پالش کی گئی ہیں، اور تعجب ہے مطلب لوگ ہاتھوں سے اتنے تراش رہے ہیں، اپنے خدا بناتے ہیں ہاتھوں سے، پھر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے میں نے کہا نا کہ یہ تھوڑی کمر لچکی ہوئی ہے، ہر مورتی کی جو کھڑی ہے وہ بالکل سیدھا نہیں کھڑا ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کوئی اگر جانتا ہو تو بتائے۔ یہ دیکھیں ہر اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بوجھ کندھے پہ لادا ہو، یا ہاتھ میں کیا ہے، لاٹھی ہے کہ کیا ہے ان کا۔ یہ غالباً گوتم بدھ کی مورتیاں ہیں، اور ایک ایک نہیں چار اتنی ساری بنائی گئی ہیں۔ پھر اوپر یہ دیکھیں کیا ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو یہ تصویر ہے، یہ اس طرح کی جو تصویر، جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو کھڑے ہیں تو ان کی کمر تو لچکی ہوئی ہے، مطلب تھوڑا ترچھا کھڑے ہیں، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں کی پوزیشن، پیر کی پوزیشن ایسی ہے، مطلب ہاتھ جوڑے ہوئے لگ رہے ہوں۔ اوپر کی جو تصویر ہے وہ تھوڑی یہاں پہ کلیئر ہے، جیسے کوئی پری وغیرہ بنی ہو، پیر اس کے فولڈ ہیں پیچھے کی طرف، اور اوپر سے اس انداز میں آ رہی ہے جیسے مطلب آسمان سے اتر رہی ہو، جو خیالی ایک وہ بناتے ہیں پریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، پر بھی بنے ہوئے ہیں اس کے۔ اب ادھر سے اس طرف آتے ہیں، بہت ہائٹ بہت زیادہ ہے اس کی، یہاں کی گفائیں، واو۔
اور یہ مورتی بہت بڑی ہے، بہت اونچی ہے اور بہت کلیئر ہے، اور دیگر جو مورتیاں ان کے مقابلے میں بہت کلیئر ہے، اور ابھی ایسا لگ رہا ہے اس پہ باقاعدہ پالش کی گئی ہے اور ابھی جلدی بنائی گئی ہے، لیکن یہ بھی بہت قدیم، بہت پرانی ہے۔ اور وہ جو پریوں والا وہ ہے، وہ ادھر بھی نظر آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دیواروں پہ کچھ لکھا ہوا ہے، کس زبان میں؟ گوتم بدھ کی تعلیمات تو غالباً پالی میں تھی، تو کیا یہ پالی ہے؟ کون سی زبان ہو سکتی ہے؟ اس طرف بھی ایسا ہی کچھ ہے، لیکن شاید یہ پتہ نہیں کچھ لکھا ہوا ہے یا کوئی تصویر ہے، اس کے بارے میں بھی کلیئر نہیں کہہ سکتے، یہاں تھوڑی زیادہ کلیئر نہیں ہے۔ یہ تصویریں تھوڑی برہنہ ہیں، ان کا کیا مطلب؟ بیچ والی مٹ گئی ہے، اور یہ دیکھیں اس کا کیا وہ ہے کہ ایک تو عبادت خانہ ہے، اس میں اس طرح کی تصویر، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہر ایک کی پوزیشن، دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ جو بیٹھے ہیں ان کی پوزیشن تھوڑا ہاتھ اس طرح کا ہے، اس کا بھی کوئی خاص مطلب ہوگا، کیونکہ ہر بیٹھی ہوئی تصویر میں ہاتھ اسی طرح کا ہے، اور جو کھڑے ہیں وہ بہت اونچی تصویر ہے، بہت اونچی مطلب مورتی ہے۔ ادھر تو ہائٹ میرے خیال سے اس کی 40-45 فٹ اونچی آئی ہوگی۔ ادھر بھی اور یہ وینٹیلیشن کا یہاں بھی بندوبست ہے۔ اب یہاں سے انٹرنس ہے اس کا، اور واقعی یہ چیز دیکھنے لائق ہے کہ انسان بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہ جو بنایا ہے اس کے اندر آواز گونج رہی ہے، اور یہ دیکھیں وہ جو کھمبے ہیں وہ لائن سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، سوچیے بہت بڑی عمارت ہے، اور سیم اس کے اپوزٹ سائڈ میں بھی ویسے ہی ہے۔ اوپر یہاں پر تصویریں کچھ الگ الگ ہیں، یہاں پر اوپر ہاتھی بنے ہوئے ہیں۔ اچھا ہاتھی بھی کیا عبادت کی علامت ہے، یا یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ پہ جاتے ہوئے ہاتھی ہیں؟ ہاتھی کی جو گنیش کی عبادت ہوتی ہے وہ تو اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ اٹھا کے، اس میں ہاتھی کچھ اس طرح کے ہیں جیسے یہ مطلب حملہ کر رہے ہوں کہیں اور کسی جنگ میں جا رہے ہوں، بلکہ ایسا لگ بھی رہا ہے کہ میدان جنگ کی تصویر ہے یہ، نہیں لیکن پھر پیچھے کچھ برہنہ تصویریں ہیں، اور ہاتھی کے اوپر جو بیٹھا ہوا سپاہی لگ رہا ہے بالکل۔ اچھا تصویریں بہت مختلف ہیں ساری، اور یہیں تک ہے، باقی آگے کے جو کھمبے ہیں ان میں کوئی تصویر نہیں ہے، یا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اپوزٹ سائڈ میں جو اس طرح کے کھمبے ان میں تو تصویریں ہیں آخر تک۔ کیا کاریگر کام چھوڑ کے چلے گئے تھے، یا یہ کوئی مذہبی وہ ہے، یا کوئی اس کا حساب کتاب ہے، کچھ حساب کتاب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ استوپا ہوتا ہے، اوپر دیکھیں ہائٹ بھی بہت زیادہ ہے اس کی، اور پورا تراش کے ایک چٹان کو تراش کے بنایا ہے۔ اگر میں اس میں زور سے بولوں تو آواز بہت زیادہ گونجے گی اس میں۔ یہ دیکھیے وینٹیلیشن کے لیے یہ پورا بنا ہوا ہے، روشنی بھی آتی ہے، اور اس میں جب اس میں لوگ عبادت کرتے ہیں، کیا اس میں شانتی سے بیٹھتے تھے لوگ یا کچھ بولتے تھے؟ کیونکہ اس میں اگر بولتے رہے ہوں گے تو بہت گونج اور ایک باروب آواز رہتی ہوگی جو آدمی۔ اور یہ کوریڈور جیسا ہے پورا یہاں تک۔ اچھا یہ کھمبوں کے پیچھے ہے، یہ کھمبے ہیں اور کھمبوں کے پیچھے یہ کوریڈور ہے، یہ کہاں تک گیا ہوا ہے؟ یہ پورا اس استوپا کے پیچھے سے آیا ہوا ہے۔ یہ جو بیچ میں یہ ہے عمارت بلکہ پتھر بڑا سا گول سا اور گنبد جیسا ہے، اور اندر سے بالکل بھرا ہوا ہے، یہ اندر جانے کا راستہ نہیں ہے اس کے۔ یہ جو ہے یہ سامنے سے دکھاؤں گا تو زیادہ کلیئر نظر آئے گا، اور یہ اس کے پھر یہ واپس سے کھمبے، یعنی کھمبے بیچ میں بنے ہوئے ہیں، اور
اور اس کے دونوں طرف اسپیس ہے لمبا، ایسا لگتا ہے کہ اس میں لوگ طواف کرتے رہے ہوں گے، ایسا بھی ممکن ہے، یا عبادت کر کے دائیں بائیں سے نکل جانے کا بندوبست ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کہ مطلب بیچ میں سے نہ جائے بلکہ عبادت جس کی مکمل ہو جائے وہ دائیں بائیں سے جو کوریڈور بنے ہوئے ہیں ادھر جا کر ان کو شغافوں سے نکل کے چلے جائیں۔ اور یہ عمارت دیکھیے بالکل گنبد جیسی ہے، یہ عمارت نہیں ہے بلکہ یہ جو بھی ہے پتھر ہے، استوپا ہے، یہ گنبد جیسا ہے بالکل، اور بہت سلیقے سے بہت کلیئر بنا ہوا ہے۔ اچھا نیچے کی طرف ایک میں تو یہ جو نیچے کا سرکل ہے بالکل پلین ہے، اور ایک میں اس طرح کا بنا ہوا ہے، پھر یہ والا پلین ہے اور یہ والا اس طرح کا بنا ہوا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی ڈیزائن ہو یا ہو سکتا ہے کوئی حساب ہو اس کا بھی۔